ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اتنے دن گزرنے کے بعد، مہینوں گزرنے کے بعد، آج بھی غزہ کی صورتحال بہتر نہیں ہوئی بلکہ دن بدن بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس وقت جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ غزہ میں موجود جرنلسٹ سے یا وہاں کے لوگوں سے بذات خود رابطے میں ہیں. فلسطینی جرنلسٹ ہیں اور غزہ کے سپوکس پرسن ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جلال محمود الفرا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. جی جلال صاحب، سب سے پہلے تو آبویسلی یہ سچویشن ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور اس وقت کی جو اپڈیٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ پہلے وہ آپ شیئر کیجئے غزہ کے حوالے سے. اور جو جنگ غزہ سے شروع ہوئی تھی، اب یہ بھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے، جو لبنان کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں اور باقی جو جس طرح کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں. تو واٹ از دا اپڈیٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترمہ. سب سے پہلے بات میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے پیارے ملک پاکستان کی اپنے حفاظت فرمائے اور آمین. ہمارے عوام پاکستانی عوام کے ہر خوشحالی سے بھرپور فضل و عطا فرمائے. دیکھیے محترمہ، مجھے یاد ہے کہ آج سے 2.5 سال پہلے میں جی بھی آپ کا ایک کسی پروگرام میں بھی مہمان تھا، جی اور جو باتیں میری جو توقعات تھی، جو میں نے چیزیں پیشگوئی کی ہے، جو باتیں میں نے آپ سے کی تھی، ہوں وہی بات آج ثابت بھی ہوئی ہے. ہوں اس صحیح کہ میں جو تھوڑا سا آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو اس وقت میں نے کیا کہا تھا کہ اسرائیل پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسرائیل کسی وقت پہ حملہ کر سکتا ہے. شاید آپ کو یاد یہ میرے بالکل الفاظ ہے. بالکل بالکل کہا تھا آپ نے. جی ہاں، 2021 سے لے کے اب تک یہ 10واں یا 11واں حملہ ہے، لیکن یہ اس دفعہ حملہ نہیں ہے، یہ تو قتل عام ہے. لیکن بیچ میں خیر کوریج زیادہ نہیں ہوئی کیونکہ وہ حملے ہوتے تھے 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے. لیکن صحیح. اس بار یہ حملہ نہیں ہے، یہ ایک نسل کشی ہے، یہ ایک قتل عام ہے، یہ ایک بربریت ہے، یہ ایک ظلم ہے، یہ ایک کربلا ہے، یہ ایک جہنم ہے. بے شک. غزہ کو انہوں نے بچوں کے لیے، سب کے لیے، صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے قبرستان بنایا. آپ نے مجھ سے اپڈیٹس لینا چاہ رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. اس وقت غزہ کے عوام کے شہداء کی جو شہداء ہیں ہمارے، ان کی لاشیں روڈ پر گلیوں میں ہیں کئی دنوں سے. ان کو اٹھانا والا کوئی نہیں ہے. کوئی بھی اگر اٹھانے کے لیے آتا ہے، ایمبولنس ہو یا ریسکیو ٹیم ہو، تو ان پر بمباری کیا جاتا ہے، ان کو بھی شہید کیا جاتا. اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی بھی بندہ جا کر ان کی کسی زخمی کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہو جاتا. اور سب سے نزدیک مثال میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں. میرا بھائی، میرا دوست، میرا کزن جو ادھر سے حیدرآباد سے پڑھ کے گیا ہے، جن کا نام ہے ڈاکٹر محمود العقاد، ڈاکٹر اچھا. ہے. آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں اور واہ. آپ کے ناظرین کو بھی دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ رائٹ. ہے میرا پیارا بھائی ہے، میرا پیارا دوست ڈاکٹر ہے، جن کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، صحیح. غزہ کی اندر ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس وقت صورتحال یہ ہے 21,000 سے زیادہ شہادت ہوئی ہے، صحیح. جن میں سے 10,000 سے زیادہ بچے ہیں. آج میں ان سے ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہتی ہوں. ہم اور آپ بہت کنسرنڈ ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے، اور اس کے لیے جو جس سے بن پڑا لوگوں نے کیا. لوگوں نے وہ امدادی ٹیمیں یا امداد کا کام کرنے والی آرگنائزیشنز جن پہ ہمیں لگتا تھا کہ جی بھروسہ ہے یا وہ وہاں جا کے کام کر سکتے ہیں، ان کو مدد بھی کی ہے. سو دیکھتے ہیں کہ وہ مدد غزہ تک پہنچی ہے یا نہیں. اس کے بارے میں بھی آگے بات کریں گے. جلال صاحب اپنی بات کو آپ کنٹینیو کیجئے. کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، وہ بیچ میں ذرا ڈراپ ہوا جی کال. جی، نو دیکھیے پرابلم. اس وقت 21,000 سے تجاوز کر گیا شہداء کی تعداد. اچھا، 15,000 کے قریب وہ لوگ ہیں جو ملبہ کے نیچے لاپتہ ہیں. اب یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کتنے شہید ہیں اور کتنے زخمی ہیں. غزہ کے عوام میں سے 85% لوگ نقل مکانی پہ وہ جنوب کی طرف چلے گئے. سردی الگ، موسم کی خرابی الگ، بھوک اور پیاس. محترمہ، میرے وہاں بھی بہن بھائی رشتہ دار، میرا قوم سمندر کی پانی پی رہے ہیں.
محترمہ میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو جو رپورٹس دیتا ہوں نہ میں کسی چینل سے لاتا ہوں نہ کسی نیوز جو ہے میڈیا سے، میری اپنی رپورٹرز ہے، میری اپنی رپورٹرز ہے جو 13 رپورٹرز ہے غزہ کی کونا کونا بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ کے اندر موت ہے، کربلا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، دوائیں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر ایک اگر جس کو قیامت کے دن کا مناظر دیکھنا ہے، کربلا کا مناظر دیکھنا ہے، وہ جا کر غزہ کو دیکھ لیں. جی. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ اس وقت وہاں بھوک ہے، پیاس ہے، مسائل ہیں، تو اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے مجھے یہ بات بتائیے کہ اتنی امدادی ٹیمیں دنیا بھر کی کام کر رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم امداد لے کر جا رہے ہیں، ہم کھانا لے کر جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اتنے ایڈز آ رہے ہیں، پاکستان کے الگ ہیں اور دنیا بھر سے الگ ہیں، اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی ایڈ دیں، آپ ایڈ دیں گے تو یہ ایڈ ان تک پہنچے گی. تو ان تک تو ایڈ پہنچ نہیں رہی ہے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ کہ اس وقت رفح جو غزہ کا بارڈر ہے جو مصر کا ساتھ ہے وہ بند ہے. ٹھیک ہے. امداد وہاں پر پہنچنا ناممکن ہے کیونکہ بارڈر کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. پہلے بات تو یہ. دوسری بات، آپ نے یہ جو ذکر کیا ہے کہ امداد وہاں پر نہیں پہنچتے. دیکھیے، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، چلے اگر آپ نے اس موضوع پہ بات کی تو میں بھی اسی چینل پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور آلریڈی میں کوئی اور پاکستان کی نیوز چینل پہ میں نے اس موضوع پہ بات کی تھی. دیکھیے، یہاں پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی مجھے کس پر شک ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کافی ایسے لوگ ہیں، کافی ایسے ادارے بھی ہیں جو غزہ کی عوام کے نام پر غزہ کی بچوں کی خون اور لاشیں دکھا کے یہاں پر چندہ پیسے جمع کر رہے ہیں. اچھا، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں جلال الفرہ جو میرے خاندان 82,000 ہے، میرا خاندان کا جو تعداد ہے، اور میں خود خان یونس کا رہنا والا اور اس وقت غزہ کا ترجمان ہوں، مجھے جب علم ہی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی نے بتایا کہ غزہ میں کہ پاکستان سے کوئی امداد آیا سوا ایک امداد جو سرکاری امداد ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے، وہ بالکل وہاں پر آیا ہے، میڈیسن تھے، کچھ خوراک بھی تھے، لیکن جو شخصیات یہاں پر ہیں اور جو ان کی ادارے طرف ہیں سے جو کچھ نہیں ہوا ہے. میرے پاس تو ابھی تک کوئی اچھا، انفارمیشن نہیں. ٹھیک ہے جلال صاحب، اب ذرا اس پہلو پہ بھی آ جائیے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ اب اس خطے میں پھیلنے والی ہے. یہ صرف اب فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ نہیں رہ گیا ہے، اور بلکہ اس کے لیے اقوام متحدہ میں بھی خدشات ظاہر کیے گئے ہیں کہ یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. اس حوالے سے کیا بتائیں گے آپ؟ بالکل لپیٹ میں لے سکتے ہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں یمن کے اندر ابھی کیا ہو رہا ہے، یمن کیا کر رہے ہیں. حوثی ہمارے بھائی ہے جو ہمارے لیے وہی ایک ہی ہے. ہم تو نصرت صاحبہ ہم یتیم ہیں، یقین کریں. ہم نے اپنا آپ کو 57 مسلم ممالک کے ہونے کے باوجود بھی ہم اپنا آپ کو یتیم محسوس کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے بھائی اٹھے ہیں یمن کے جو حوثی ہیں، اور وہ ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں تو دنیا کو پسند نہیں ہے. ان کے خلاف سب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں، خطہ کے اندر جنگ پھیلنے کا تو بالکل امکانات ہے، لیکن اتنا پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے جتنا کچھ تجزیہ نگار تصور کر رہے ہیں. کیونکہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پر، اور خود امریکہ کا بیانات بھی یہی ہے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ خطہ کے اندر کوئی جنگ پھیلے. بس ہم یہ چاہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس غزہ کے اندر بند عوام کا قتل عام ہوتا رہے اور کچھ بھی نہیں ہے. غزہ میں سب کو مار کے ختم کر کے خالی کر دیں غزہ، یہ ایک جو اپیرنٹلی نظر آتا ہے. بالکل یہی ہے نا. ابھی تو دیکھیں اسرائیل کا جو مقاصد ہے، یہ جو اسرائیل دہشت گرد ہے، ان کا کئی مقاصد، کئی اہداف ہے. یہ شروع میں کہتے تھے کہ ہم حماس کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں،
किधर है हमास? या आपने कितने हमास वालों को जी, मारा है? जी, आपने कोई हमास वालों को मारा ही नहीं है। आप फलस्तीनियों को खत्म करना चाहते हैं। आप फलस्तीनियों को आदम खत्म होंगे और बाकी जो भी बचेंगे इनको मिस्र या कोई और ममालिक में हिजरत करना भी मजबूर करने का, यही जी। इसराइल का मकसद तो है। ये जी। जो सब बच्चे, अब हम देखते हैं कि बच्चे कुछ जो हैं वो कैंप्स में और इधर-उधर हैं। अब इनके हवाले से क्या, उनकी कौन देख-रेख कर रहा है या उनके हवाले से क्या होगा? ग़ज़ा में इस हवाले से क्या सोच है? अल्लाह है साथ है। आप उन जिन बच्चों की आप बात पूछ रही है, बच्चे वो मेरे सगे भाई है, सगी बहन है, इनके भांजे जी, बच्चे हैं, तंबू में है, खेमों में है, इनका क्या हालात है, अल्लाह को पता है। वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं बेचारे, खास तौर पे अभी इतनी शदीद सर्दी है, इतनी वहां पर शदीद बारिश भी है, भूख प्यासे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, कोई सर्वाइव करने का बस अल्लाह पे कर बस चल रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो मदद मांगते थे अरबों और मुसलमानों से। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हमारे का बयान ये है, आपको मेरी आवाज आ रही जी, जी। कुछ ग्लिच हो रही थी लेकिन समझ पा रहे हैं हम। जी, है? जी, मैं देखिए इस वक्त हमारे गजा की जो अवाम है, इनका कहना है कि ने मदद और हमें बचाने के लिए इनको कहना छोड़ दिया। अब हम अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह, यकीन करें मैं आपको वो जुमला बता रहा हूँ, हुँ, तो हमारे अपने लोगों ने ये बात की है। जी। ये बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है और उसी से ही हर चीज़ का सिला या बदला माँगा जा सकता है और वही मदद करने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया जलाल महमूद अल-फर्रा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और ये सेगमेंट जब भी हम करते हैं, जब भी ये बात करते हैं, बहुत तकलीफ़ के साथ ये बातों की शुरुआत करते हैं और बहुत तकलीफ़ पे ही इन बातों का इख्तिताम होता है। बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। अल्लाह करे कि हम इस तकलीफ़ से निकल सकें, लेकिन हम तो ये सिर्फ़ बात करके या इमेजिन करके या उसको एम्पैथाइज़ करके तकलीफ़ महसूस करते हैं, जो एक्चुअली वहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ुसूसी तौर पे जो बच्चे हैं, बेयार मददगार, बूढ़े लोग हैं, ख़वातीन हैं, प्रेगनेंसीज़ हैं, क्या-क्या हालात हैं और वो किससे गुज़र रहे हैं। बेशक उनको सब्र देने वाला, उनको हर तरीके से सँभालने वाला, पालने वाला, सब चीज़ का मालिक जो है वो हमारा रब है और उसी को ही पता है कि इस मसलहत और इस तमाम मामलात का हल क्या होगा या इसका इख्तिताम क्या होगा। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आग लगने के वाक़यात हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुए हैं, कराची में बिलख़ुसूस अगर हम बात करें, और कितनी हमारे पास उसके लिए रिसोर्सेज हैं, कितनी हमारी गलतियां हैं, कितनी हमारी नेग्लिजेंस है, इस सब पे हम बात करेंगे। क्योंकि आग लगने के वाक़यात आप हर दिन सुन रहे हैं, हर थोड़े दिन में एक वाक़या हो जाता है। तो इट्स हाई टाइम दैट वी लर्न अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक।